طائف میں رات تو آئی تھی، لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکے میں بے خبری میں جالیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، مالک بن عوف، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک اور مجاور نے کہا، کاہن کے قہر کو سمجھ مالک۔ کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی اس بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا، اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مالک بن عوف نے کہا، مقدس کاہن، میں پوچھنے آیا ہوں کہ… کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک حام کی قربانی دو؟ مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کاہن نے پوچھا، کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی؟ میں نے کہا تھا پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہ تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ مالک بن عوف نے پوچھا، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ کاہن نے کہا، پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھی۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مروب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جواں سا لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔
یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر سے پہلے ہی دوہری ہو گئی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کرایا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا، میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاں دیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا۔ مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تیرے حکم پر اپنی عصمت قربان کر دی۔ بوڑھے یہودی نے کہا، میرے حکم سے نہیں، خدا یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ پڑتی اور کہتی کہ مسلمانوں کا قلع کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت قربان کر دی، اور وہ یہ بھی کہتی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، وہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جادو نہیں، انتقام کہو۔ اس کی آواز میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ وہ بولی، مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ لڑکی نے کہا، ہاں، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدا یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی آواز اونچی نہ نکلے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرک کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس رستے سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کرائی ہوں۔ میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ بیوی نے اسے کہا، اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ یہودی لڑکی نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ کیا کاہن نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرأت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں۔ اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو گدھ اور کتے کس طرح اسے کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ بیوی نے اسے کہا، ہوش میں آ عوف کے بیٹے، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر دھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو 2 اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے اور مجاور کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی جرأت ہو سکتی ہے۔
مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے معلوم نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر 2-3 قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا، لات کے پجاریوں، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا؟ وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں۔ جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا اور اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا، محمد اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور ساویرا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مورخین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہ ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے۔ وہ وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینے کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔
اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابہ میں لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ وہ کئی جگہ سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹاتے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ آپ علیہ السلام محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ علیہ السلام کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 عیسوی 4 ذی-القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر دیں اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیشن گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن